عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم، میں ہوں مس سمن اور ہم اس ویڈیو میں ہشتم جماعت کے 9ویں سبق کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ تو بچوں، یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ مشق میں دیے گئے سوالات کا آسانی سے جواب دے سکیں، عبارت سن کر اپنے خیالات بیان کر سکیں، جملوں کو درست کر سکیں، مکالمہ لکھ سکیں۔ تو بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں مادر ملت کون ہیں؟ جی ہاں، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے عملی زندگی میں کون سا شعبہ اختیار کیا، یعنی کون سا پیشہ اختیار کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے عملی زندگی میں دندان سازی کا پیشہ اختیار کیا۔ نیچے دیے گئے چند اہم الفاظ کے معنی کریں گے اور انہیں تلفظ سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے گراں قدر، اس کے معنی ہے قدر و قیمت والا۔ اگلا ہے ناقابل فراموش، اس کے معنی ہے جو بھلایا نہ جا سکے۔ اگلا ہے کارہائے نمایاں، یعنی بہت ہی نمایاں کام۔ نیکسٹ، گو نا گوں، اس کے معنی ہے مختلف قسم کا یا طرح طرح کا۔ اگلا ہے اٹل حقیقت، یعنی سچائی پر مبنی حقیقت۔ اس کے بعد ہے آبادکاری، یعنی وہ علاقے یا علاقوں میں بسنے والی آبادی کا شہری علاقوں میں منتقل ہونے کا عمل۔ اس کے بعد ہے مشعل راہ، یعنی راستے کی روشنی۔ اس کے بعد ہے سرپرست، یعنی نگہبان یا خاندان کا بزرگ۔ اس کے بعد ہے زیر سایہ، یعنی چھاؤں میں۔ اور آخری ہے قابل تقلید، یعنی پیروی کے قابل۔ سبق شروع کریں گے اور ایک دو اقتباس کی تشریح کریں گے۔ سبق کا نام ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ دنیا کے ہر ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، خواتین نے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ گراں قدر یعنی کہ قدر و قیمت والا۔ تحریک پاکستان میں بھی خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ مسلمان خواتین نے پاکستان کے قیام کے حق میں ملک بھر کی عورتوں کی ذہن سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی ان کا ذہن بنایا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی خواتین نے تعمیر وطن کی بنیادیں استوار کرنے میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ کارہائے نمایاں یعنی بہت ہی نمایاں کام سر انجام دیے۔ یوں تو آزادی کی خاطر ہر ایک نے سر توڑ کوشش کی، لیکن جو کردار محترمہ فاطمہ جناح نے ادا کیا، سر توڑ کوشش کرنا یعنی سخت محنت کرنا، محترمہ فاطمہ جناح نے ادا کیا، وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ قابل تقلید یعنی پیروی کے قابل۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ روشنی اور امید کی کرن ہے۔ اس اقتباس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس اقتباس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ترقی کی راہ میں مردوں سے کندھا ملا کر عورتوں نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ پاکستانی خواتین نے بھی اپنا کردار خوب نبھایا۔ ویسے تو آزادی کے لیے سب نے اپنا کردار نبھایا، مگر جو کردار محترمہ فاطمہ جناح نے نبھایا وہ قابل فراموش ہے، یعنی نہ بھولنے والا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے قربان کر دی اور پاکستان کے ہر شعبے میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ آپ کے پیارے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ روشنی اور امید کی کرن ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو اسی مکان میں پیدا ہوئی جس میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، اسی وجہ سے لاڈلی بھی تھیں۔ سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1919 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج سے ڈگری حاصل کر کے پریکٹس شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں لڑکیوں، بالخصوص مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔
پابندیوں کے اس دور میں محترمہ فاطمہ جناح نے ہمت، حوصلے اور جذبے کا مظاہرہ کیا اور دندان سازی کی تعلیم حاصل کی، یعنی ڈینٹسٹ۔ اپنی زندگی میں قدم رکھ کر کلینک قائم کر کے پریکٹس شروع کر دی۔ اپنے اخلاق اور نرم خوئی کے سبب، نرم خوئی یعنی نرم لہجہ، آپ ارد گرد کے علاقوں میں ایک انسان دوست کی حیثیت سے مشہور ہو گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح والدین کی وفات کے بعد بچپن سے ہی اپنے بھائی قائداعظم محمد علی جناح کے زیر سایہ تھی۔ زیر سایہ یعنی ان کی چھاؤں کے نیچے تھیں، اسی لیے وہ بھی کام اور بس کام کے فلسفے پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ مصروف رہتی۔ 1929 میں قائداعظم کی شریک حیات کے انتقال کے بعد، یعنی قائداعظم کی بیوی کے وفات کے بعد، محترمہ فاطمہ جناح مستقل طور پر، مستقل یعنی ہمیشہ، پرماننٹ، اپنے بھائی کے پاس آ گئی اور ان کی گوناگوں سیاسی مصروفیات میں ان کا خیال رکھنے لگی۔ گوناگوں یعنی مختلف قسم کا یا طرح طرح کا۔ قائداعظم کا حوصلہ اور سیاسی طاقت انہی کی مرہون منت ہے۔ قائداعظم نے خود اعتراف کیا کہ وہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ اپنی بہن کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اٹل حقیقت یعنی سچائی پر مبنی حقیقت ہے کہ عظیم مقصد کے حصول کے لیے انتھک محنت، لگن، انتھک محنت یعنی خوب محنت مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قائداعظم کی مصروف ترین زندگی میں محترمہ فاطمہ جناح ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند تھی، مانند یعنی درخت کی طرح تھیں، جو ہر وقت اپنے پیارے بھائی کی راحت و آرام کا باعث بنی۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی ساری زندگی میں جذبہ خدمت سے سرشار رہیں، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ خدمات سر انجام دی۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے بھائی قائداعظم کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر چلنا کھڑی رہیں اور ان کے عزم و ہمت میں اضافے کا باعث بنتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابائے قوم نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پاکستان کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے انتھک جدوجہد جاری رکھی۔ انتھک یعنی کہ سر توڑ کوشش کرنا۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی جلسے میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد بھی آپ ہی نے رکھی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بھی دن رات ایک کر دیا۔ آبادکاری یعنی علاقوں میں بسنے والی آبادی کا شہری علاقوں میں منتقل ہونے کا عمل۔ محترمہ فاطمہ جناح کے پیش نظریہ یعنی ان کے نظریے سے، پوائنٹ آف ویو سے، ہمیشہ پاکستان اور قائداعظم ہی رہے۔ آپ نے بھائی اور پاکستان کی خدمت ہی اپنا مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا اور شادی تک نہ کی۔ روایت ہے کہ قائداعظم انہیں پیار سے فاطمی کے نام سے مخاطب کرتے یعنی بلاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ملک کی معزز، مقبول اور معزز ترین خاتون سمجھا جاتا، یعنی عزت دینا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے بھائی کی بھی خوب دیکھ بھال کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی بیداری اور ملکی امور یعنی ملک کے کام میں ان کی شمولیت یعنی کہ حصہ لیا، انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ 22 فروری 1939 کو آل انڈیا وومنز ایسوسی ایشن اپوا کا قیام عمل میں لایا گیا تو بیگم خواجہ ناظم الدین کے ہمراہ محترمہ فاطمہ جناح اس کی پہلی سرپرست اعلیٰ قرار پائیں۔ سرپرست یعنی کہ نگہبان یا خاندان کا بزرگ۔ اپوا کا مرکزی دفتر کراچی میں قائم کر کے ملک بھر میں اس کی شاخیں پھیلانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہ تھا، ذاتی یعنی کہ صرف اپنا مفاد نہ تھا، پرسنل، اور نہ ہی یہ ایک منافع بخش ادارہ تھا جس کے ذریعے کوئی مالی فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ پاکستانی خواتین کی فلاح و بہبود، صحت، تعلیم اور قانونی اور مالی امداد کے لیے سرگرم اس ادارے نے خواتین کو مختلف سہولتیں دینے، دلچسپیوں اور ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کے ہنر کو اجاگر کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اس بات سے آگاہ تھیں کہ اگر وطن عزیز کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں سے روشناس کرانا ہے تو اس کو خواتین کو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ روشناس کرانا یعنی اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، عورتوں کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا ہوگا۔
کہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے افواہ کے پلیٹ فارم سے ملک کے طول و عرض میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، یعنی کہ ملک کے کونے کونے سے ان میں تعلیم، شعور کی بیداری کی اہمیت کی غرض سے ایک مہم بھی چلائی۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی ثمر ہے، ثمر یعنی کہ پھل ہے کہ آج پاکستانی معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ یا پیشہ نہیں ہے جس میں خواتین اپنا بھرپور اور نمایاں کردار ادا نہ کر رہی ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1965 میں صدارتی امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ آپ کا کردار پاکستانی خواتین کے لیے مشرِ راہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک اچھی بہن تھیں، ایک اچھی رہنما تھیں۔ آپ نے قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی خوب خدمت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ذات میں شخصی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ شخصی خوبیوں ان میں نمایاں تھیں، خوبیوں کی مالک تھیں۔ اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی میں محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ یہ بات جانتی تھیں کہ اگر ملک کو ترقی کی راہ پر چلانا ہے تو عورتوں کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ اسی وجہ کی بنا پر آپ نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنایا جس میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، ان میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مہم بھی چلائی۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستانی خواتین اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری دنوں میں ان کی بہت خدمت کی اور ایک اچھی بہن ہونے کا فرض ادا کیا۔ 9 جولائی کو آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئیں، لیکن اپنی شخصیت کے انمٹ نقوش ہماری قومی زندگی میں چھوڑ گئیں، یعنی کہ وہ نقش جو کبھی ہمارے دماغوں سے نہیں مٹ سکتے۔ آپ نے ایک کتاب میرا بھائی بھی لکھی۔ آپ کی ان تمام خدمات کے صلے میں قوم کی طرف سے مادر ملت کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ کی وفات پر سرکاری تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ تعطیل یعنی کہ چھٹی، اور قومی پرچم بھی سرنگوں رہا۔ سرنگوں یعنی کہ لہرایا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مزار قائد میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے بائیں پہلو میں آسودہ خاک ہیں، یعنی کہ دفن ہیں۔